بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی علی من ارسلہ ہدی وہو بالاہتداء حقیق. والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی، درود اور سلامتی ہو، رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو اس ہستی پر ارسلہ ہدی جس کو اس نے ہادی بنا کر بھیجا، جس کو اس نے ہدایت دے کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا. وہ بالاہتداء حقیق، اور وہ ہدایت حاصل کیے جانے کے حقیق زیادہ لائق ہے، حقیق زیادہ مناسب ہے، زیادہ لائق ہے. علی من ارسلہ ہدی، یہاں لفظ ہدن آ گیا. یہ یاد رکھے، آپ پڑھ چکے ہو جو مفعول لہو ہوتا ہے، مفعول لہو کے مفعول جو مفعول لہو ہے اس پر لام جارہ داخل ہوتا ہے. اس پر کیا داخل ہوتا ہے؟ لام جارہ داخل ہوتا ہے. اس مفعول لہو کے لام جارہ کبھی کبھی گرا بھی دیتے ہیں، حذف بھی کر دیتے ہیں، بغیر لام جارہ کی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ضربتہ تأدیباً، ضربتہ للتعذیب، ضربتہ للتعذیب. ضربتہ للتعذیب، لام جارہ. تو یہ میں نے اس کو مارا ادب کی وجہ سے. یہاں اس کا لام کا حذف کرنا بھی جائز ہے. ضربتہ تعذیباً، ضربتہ تعذیباً، لام حذف ہو گیا. دونوں صورتیں مفعول لہو ہے، لام کا حذف ہے. لام مفعول لہو کے لام کو گرا بھی دیتے ہیں، حذف بھی کر دیتے ہیں. لیکن مفعول لہو کے لام کو حذف کرنے کا دو شرطوں سے حذف کرنا جائز ہے، دو شرطوں سے حذف کرنا جائز ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ مفعول لہو کا اور اس کے فعل کا، یہ مفعول لہو جس فعل کا مفعول لہو بن رہا ہے، یعنی اس مفعول لہو کی وجہ سے جو فعل وجود میں آیا ہے اس فعل کو کہتے ہیں فعل معلل بہ، فعل معلل بہ. تو استعدیب مصدر، استعدیب مفعول لہو کا جو فعل ہے جس کو فعل معلل بہ کہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ فعل معلل بہ اور مفعول لہو دونوں کا فاعل ایک ہو، دونوں کا فاعل ایک، مفعول لہو کا بھی فاعل ایک ہو اور اس کے فعل کا جو فعل معلل بہ ہے اس کا فاعل بھی ایک ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو، مفعول لہو اور اس کے فعل یعنی فعل معلل بہ دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو. یہ دو شرطیں ہیں. اگر یہ دو شرطیں پائے جائیں گی تو مفعول لہو کے لام جارہ کے حذف کو گرانا درست. اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو پھر لام کا گرانا درست نہیں، پھر لام کا گرانا درست نہیں ہے. اگرچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ زمانے کا ایک ہونا شرط نہیں ہے، زمانے کا ایک ہونا شرط نہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زمانے کا ایک ہونا شرط نہیں، لیکن فاعل کا ایک ہونا کیا ہے؟ شرط ہے.
اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ زمانہ ایک ہونا شرط نہیں ہے. اس کی مختلف مثالیں دی ہے، کچھ آپ کے محشی نے بھی نقل کی ہے، پھر ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں جو شرط قرار دیتے ہیں، پھر ان کے جوابات بھی دیتے ہیں. لیکن بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ فاعل کا ایک ہونا شرط ہے. اگر فاعل ایک ہوگا تو لام کا حذف کرنا درست وگرنہ درست نہیں ہے. اب یہاں دیکھو ضربتہ للتعدیب اور ضربتہ تعدیبا، یہاں گرا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ادب سکھانا اور مارنے کا فاعل ایک ہی ہے، متکلم. جو ضرب کا فاعل ہے وہی ادب سکھانے کا بھی کیا ہے؟ فاعل ہے. جب دونوں کا فاعل ایک ہے تو اب ضربتہ للتعدیب بھی کہہ سکتے ہو اور ضربتہ تعدیبا بھی کہہ سکتے ہو. اور ضرب کا اور تعدیب کا زمانہ ایک ہے. یہ نہیں کہ ضرب پہلے ہو اور ادب بعد میں آ جائے، نہیں، ادب جو آتی ہے وہ ضرب کے ساتھ ساتھ ہی سکھائی جا رہی ہے. تو ادب سکھانا ضرب کے ساتھ ساتھ ہے. اس لیے یہاں تعدیب کا اور ضرب کا زمانہ بھی ایک ہے اور دونوں کا فاعل بھی ایک ہے. اس لیے یہاں اس کا لام کا حذف کرنا جائز ہے. ضربتہ للتعدیب بھی کہہ سکتے ہو اور ضربتہ تعدیبا بھی کہہ سکتے ہو. دونوں شرطیں سمجھ میں آ گئی؟ یہاں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. اور جہاں کا فاعل دونوں کا ایک نہ ہو، جیسے کہتے ہیں جئتک لإکرامک، جئتک لإکرامک ایایا، جئتک لإکرامک ایایا. یہ لإکرامک یا جئتک کے لیے کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. میں تیرے پاس آیا، لإکرامک ایایا، تیرا میرے اکرام کرنے کی وجہ سے. اگر تم میرا اکرام نہ کرتے تو یہ آنا ہوتا میرا تیرے پاس؟ میری آمد تیرے پاس ہرگز نہ ہوتی. لیکن چونکہ اکرام کر رہے ہو، الحمدللہ اکرام کر رہے ہو، اس لیے ہماری آمد ہوئی تیرے پاس ہے. میرا آنا اس لیے وہی ہوا. معلوم ہوا یہ اکرام کا یہ مفعول لہو ہے جئتک کے لیے، اس لیے کہ مفعول لہو وہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل کا ساتھ صدور ہو، فاعل سے فعل صادر ہو، اور اسی اکرام کی وجہ سے ہی جئتک ہوا ہے. معلوم مفعول لہو ہے. لیکن یہاں جئتک کا فاعل تو متکلم ہے، میں آیا، اور اکرام کا فاعل کاف ہے، مصدر مضاف ہے، کاف کی طرف ہو، اور ایایا یہ مفعول ہے اس کا. تو جہاں دیکھو اس کا فاعل مخاطب ہے کاف لإکرامک کا، اور اس کا فاعل جئتک کا فاعل متکلم ہے. دونوں کا فاعل الگ الگ ہے. جب فاعل الگ الگ ہو گیا تو یہاں لام کا حذف کرنا درست نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے جئتک اکرامک ایایا، اکرامک ایایا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ مفعول لہو ہے اور یہاں شرط نہیں پائی جا رہی، فاعل دونوں کا ایک نہیں، اس لیے لام کا حذف کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں کا فاعل ایک ہے. اور جئتک اور اکرام کا زمانہ کیسا ہے؟ مجیت کا اور اکرام کا زمانہ ایک ہے. آنے کا اور اکرام کا زمانہ ایک ہے نا. میں آؤں گا تو اکرام ہوگا نا، اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بہرحال بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمانے کی شرط نہیں ہے، اور وہ مثال دیتے ہیں جیسے آپ کے محشی نے نقل کیا ہے، شربت الدواء اصلاحا للبدن، شربت الدواء اصلاحا للبدن، اصلاحا بدن کی درستگی کی وجہ سے میں نے دوائی پی ہے. شربت الدواء، الدواء میں نے دوائی پی ہے، اصلاحا للبدن. اگر میرے بدن کی اصلاح نہ ہوتی، مقصود نہ ہوتی، تو میں دوائی پیتا نہ پیتا. تو دوائی پینے کی وجہ کیا بنی؟ اصلاح، بدن کی اصلاح کرنا. لہذا اس کی وجہ سے فعل کا صدور ہوا. معلوم ہے مفعول لہو ہے، مفعول لہو ہے. لیکن فاعل بھی دونوں کا ایک ہے، اس لیے کہ دوا کا پینے والا اور بدن کی اصلاح کرنے والا دونوں کا فاعل متکلم ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن زمانہ دونوں کا ایک ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے. الگ الگ
دوا پیتے ہی بدن کی اصلاح ہوتی ہے یا بدن کی اصلاح بعد میں ہوتی ہے؟ ایسے کوئی دوائی تو اس نے فوراً بھی اکا دکا ہوگی، اکا دکا دوائی ایسی ہوتی ہے کہ فوراً دوائی پیتے ہی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ کہ بعد میں ہوتی ہے اصلاح جو ہوتی ہے وہ وقت شرب میں نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی ہے اکثر دوائیوں میں، اور استثناء ہے، بہرحال کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، منطق کا قواعد کلی ہوتے ہیں، باقی جتنے بھی قواعد ہیں شرعی ہو، صرفی ہو، نحوی ہو، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہر ایک میں شذوذ ہے، ہر ایک میں استثناء ہے، صرف میں شذوذ کہتے ہیں اور نحو میں استثناء کہتے ہیں، اور شریعت میں بھی استثناء کہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم ہر ایک کے لیے ہے، لیکن معذور مستثنیٰ ہے، شیخ فانی مستثنیٰ ہے، بیمار مستثنیٰ ہے، مسافر مستثنیٰ ہے، بعد میں رکھ لے، بچے مستثنیٰ ہے وغیرہ ذالک۔ تو استثناء شہری مسائل میں بھی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ یہ کہ مفعول لہو کے لام کا حذف کرنا دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے، ایک ہے کہ دونوں کا فاعل ایک ہو، اور دوسرا یہ کہ زمانہ دونوں کا ایک ہو، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں زمانے کی شرط ضروری نہیں، زمانہ کا ایک نہ بھی ہو فاعل کا ایک ہونا ضروری ہے، تب لام کا حذف کرنا درست ہے، وگرنہ درست نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی دوسری بات یہ سمجھے کہ جہاں پر بھی کہیں نکرہ آ جائے، نکرہ ہو اور منصوب ہو، جہاں کہیں بھی عبارات میں نکرہ آ جائے اور نکرہ منصوب ہو، تو وہ تو یا مفعول لہو بنے گا یا حال بنے گا، ما قبل سے یا حال بنے گا یا مفعول لہو بنے گا، دو احتمالات اس میں ہے، یا حال بنے گا اور یا مفعول لہو بنے گا۔ یہ بات سمجھے؟ اب یہاں پر دیکھو ماتن کے اس متن میں علی من ارسلہ ہدن، لفظ ہدن آ گیا، تو ہدن میں دو احتمال ہیں، یا حال ہوگا یا مفعول لہو ہوگا، یا حال ہوگا یا مفعول لہو، لیکن اگر آپ اس کو مفعول لہو بناؤ گے تب بھی اعتراض ہے، اور اگر آپ اس کو حال بناؤ گے تب بھی اعتراض ہے، بن سکتے ہیں، دونوں بن سکتے ہیں، لیکن جس کو بھی بناؤ گے اس پر اعتراض ہے، اس پر کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ اگر اس کو ہم مفعول لہو بنا دیں تو پھر اس پر اعتراض ہے کہ اس کا لام جارہ کدھر ہے؟ لام جارہ اگر گرایا ہے تو آیا اس کے شرائط پائے جا رہے، اس لیے کہ ارسلہ میں درود اور سلام نازل ہو اس ہستی پر کہ جس کو اس نے بھیجا ہے، ہادی بنا کر، ہدایت دینے والا بنا کر، راستہ دکھانے والا بنا کر، تو ارسلہ میں ہو ضمیر، فاعل ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ ضمیر جو فاعل کی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہدن کا فاعل کون ہے؟ راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، لہذا یہاں پر مراد اس سے نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فاعل دونوں کا ایک ہو گیا، فاعل تو دونوں کا الگ الگ ہے، تو اگر یہ مفعول لہو ہے تو اس کا نام کہاں ہے؟ اگر لام کا حذف کیا ہے تو پھر یہاں تو شرائط نہیں پائی جا رہی، دونوں کا فاعل الگ الگ ہے، یہاں فاعل ایک ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، اس لیے کہ ارسلہ کے فاعل اللہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، لہذا ارسلہ کا فاعل ضمیر کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہدن کا فاعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، لہذا جب فاعل الگ الگ ہو گیا تو پھر لام کا حذف کرنا درست نہ ہوا، اور یہاں لام نہیں ہے، معلوم مفعول لہو نہیں بنا سکتے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور حال بھی ہو سکتا ہے، لیکن حال بنانے پر بھی اعتراض ہے، حال بنانے پر بھی اعتراض ہے کہ اگر یہ حال ہے تو کس سے حال ہے؟ ارسلہ کی ہو ضمیر فاعل سے حال ہے، یا ارسلہ کی ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ سے حال ہے؟ کس سے حال بناؤ گے؟ جس سے بھی حال بناؤ گے اعتراض ہے، جس سے بھی حال بناؤ گے اعتراض ہے۔ اگر آپ فاعل کی ضمیر سے حال بناؤ گے
تو تب بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ یا مفعول بہ سے حال بناؤ تب بھی درست نہیں، اس لیے کہ ہدن مصدر ہے. ہدن کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے یہ حال ہے، اور تم جس سے بھی حال بناؤ گے اس کو، وہ ذوالحال وہ ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہو فاعل کی ضمیر سے اگر بنانا ہو، یا اگر ہو مفعول ضمیر ہو ضمیر مفعول سے بنانا ہو تو وہ نبی کی ذات مراد ہے. تو وہ ذات ہے، اور یہ حال جو ہے یہ مصدر ہے، اور یہ ذوالحال حال پر محمول ہوتا ہے، جیسے کہ خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے، تو حال بھی ذوالحال پر کیا ہوتی ہے؟ محمول ہوتی ہے. تو جیسے خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے، تو اگر خبر ذات ہو تو اگر مبتدا ذات ہو تو خبر کا بھی ذات ہونا ضروری. صفت کا حمل ذات پر درست نہیں، اس لیے زید ہدن نہیں کہہ سکتے، زید ہادن کہہ سکتے ہیں. زید عدل نہیں کہہ سکتے، زید عادل کہہ سکتے ہیں. تو جیسے خبر کا حمل مبتدا پر ہوتا ہے، حال کا حمل بھی ذوالحال پر ہوتا ہے. اور یہاں پر یہاں جو حال ہے وہ مصدر ہے، اور ذات وہ جو ذوالحال ہے وہ ذات ہے، اس لیے خرابی لازم آ رہی ہے. صفت کا ذات پر حمل لازم آ رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے، اس لیے جس سے بھی حال بناؤ گے اعتراض ہے. لیکن ضابطہ آپ کو بتا دیا، جہاں نکرہ منصوبہ آ جائے عبارات میں، وہ یا کیا بنے گا؟ عموماً. ورنہ وہ سو کبھی تو تمیز بھی بن سکتا ہے. منصوبات تو کتنے ہیں؟ 12. منصوبات تو 12 ہیں، تو ان میں سے اور بھی بن سکتے ہیں، لیکن عموماً وہ جب نکرہ ہو اور منصوبہ ہو تو پھر یا حال ہوگا یا مفعول لہو ہوگا عموماً. اور یہاں پر یہ مفعول لہو بھی بن سکتا ہے اور حال بھی بن سکتا ہے، لیکن جو بناؤ گے اعتراضات ہیں. پتہ نہیں اعتراضات سمجھ میں آ گئے؟ تو شارح کہتے ہیں دونوں بن سکتے ہیں، ہم اس کو مفعول لہو بنا سکتے ہیں. اور رہا یہ اعتراض کہ اس کا لام حذف ہے، اس لیے کہ دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے، تو پھر لام کیوں حذف کیا؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا. شارح کہہ رہے کہ یہاں جو لام حذف کیا ہے اس لیے کہ دونوں کا فاعل ایک ہے، فاعل الگ الگ نہیں ہے. ارسلہ کا فاعل بھی ہوا، فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہدن کا فاعل بھی، ہدن سے مراد ہدایت اللہ مراد ہے، ہدایت النبی مراد نہیں ہے، ہدایت اللہ مراد ہے، تو اس کا فاعل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. درود اور سلامتی نازل ہو اس ہستی پر کہ جس ہستی کو اس نے بھیجا ہے، اور اس حال میں کہ یا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو بھیجا ہے. مفعول لہو کا ترجمہ. تو یہاں ہدن کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ارسلہ کا فاعل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فاعل دونوں کا ایک ہے. جب ہدایت سے مراد ہدایت اللہ مراد ہے، ہدایت النبی مراد نہیں ہے، تو پھر فاعل دونوں